آج میں آپ کو یا لطیفو کا ایک چلہ بتانے لگا ہوں، جو بندہ اس کو کر لے، کرنے کے بعد وہ دنیا کا ہر کام یا لطیفو سے لے سکتا ہے۔ آپ کو بتا دوں، یا لطیفو اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے۔ اس کا مطلب ہے اے بڑے بریک بین۔ چند ماہ پہلے ایک لڑکی نے، ایک خاتون نے یہ خط لکھا کہ میں فلاں بندے سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن وہ بڑا غریب ہے، اس کی غربت کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے میرے گھر والوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ نہ تو اس کے پاس اپنا گھر ہے، نہ اس کے پاس اپنی جاب ہے، اور میرے گھر والے کہتے ہیں کہ پہلے اس کے پاس اپنا گھر ہو، اپنی جاب ہو، وہ اپنا گھر لے تو پھر اس کے بعد ہم اس کو رشتہ دیں گے۔ تو اس نے جب اس عمل کو کیا تو اس کے بعد الحمدللہ اس کی شادی بھی ہوئی، اس کے پاس گھر بھی ہے، اور باقی سارے معاملات بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے درست فرما دیے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، کیونکہ میں اس طرح کے واقعات نہیں بتاتا، کیونکہ پھر وہ خاتون اگر دوبارہ میری اس بات کو سنے گی، میں نہ ہی اس کا نام ظاہر کرتا ہوں، یہ ساری باتیں راز میں رکھتا ہوں تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ کسی کی دل آزاری کرنا مناسب بات نہیں ہوتا، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانا، تکلیف دینا، میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ اس لیے میں نے فقط آپ کو ایک بات سمجھانے کے لیے، اس عمل کی طاقت بتانے کے لیے آپ کو یہ بات کی ہے، ورنہ میں ان چیزوں کا قائل نہیں۔ لوگ بڑے بڑے اپنے واقعات بتاتے ہیں، لیکن میں ان واقعات کا قائل نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں اور آپ کو ان واقعات کے ذریعے اپنی طرف راغب کروں۔ الغرض ہے یہ سب کچھ عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے آپ کا رجحان، آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ کی طرف کروں۔ تو جب بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتا ہے تو پھر دنیا کی ہر چیز بندے کے قدموں میں ہے۔ تو پھر جب آپ یہ یا لطیفو کا یہ چلہ کر لیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ دنیا کی کسی چیز کی آپ کو محتاجی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اتنا کچھ آپ کو عطا فرمائے گا کہ آپ کو کسی کے آگے ہاتھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بس آپ اپنی زبان سے الفاظ کہیں گے، اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہو جائیں گے، وہ قبولیت اختیار کر جائیں گے۔ فوراً اللہ کی بارگاہ میں آپ کی ہر دعا قبول ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور اس عمل کی تاثیر اور طاقت اس قدر زیادہ ہے کہ جتنا بھی اس کے بارے میں کہا جائے وہ کم ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ یا لطیفو اللہ تعالیٰ کی اسماء میں سے ایک اسم ہے، اور جو شخص چلہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں اس کو مختصر سی آپ کو بتا دوں کہ چلہ تو تھوڑا سا طویل ہے، آپ نے اس کو کس طریقے سے کرنا ہے، کس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے، اس کو بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ جو شخص اگر یہ چلہ نہیں کر سکتا، وہ شخص 133 بار رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، اس کے رزق کے اندر برکت نہیں ہے، کمی نہیں ہے، وہ صرف 133 بار اس کو پڑھ لے، اس کے رزق میں اتنی برکت پیدا ہو جائے گی کہ اس کے سارے کام خود بخود ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی شخص اس کا چلہ کر لے، پھر اس کے بعد صرف اس کی ایک تسبیح پڑھ لیا کرے، یعنی کہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کرے۔ اب اس نے چلہ جو کرنا ہے، اس میں اس نے مطلق اپنا دھیان اور اپنی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھنی ہے، اور اس نے اس چلے سے یہ چیز اخذ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام کام، جو بھی آپ کا کام ہے، وہ آپ کے کسی رشتے کے اندر رکاوٹ ہے، آپ لڑکی ہیں یا لڑکا ہیں، آپ کی رشتے کے اندر، شادی کے اندر کوئی رکاوٹ ہے، یا آپ کے کاروبار کے اندر کوئی رکاوٹ ہے، یا آپ کے مالی حالات درست نہیں ہیں، کاروبار نہیں چلتا، یا آپ کے اوپر کوئی مصائب پہنچے ہیں، کوئی مصیبتیں پہنچی ہیں، ان سے آپ نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کے رشتوں کے اندر بندش لگ چکی ہے، یا والدین ہیں ان کی بیٹیوں اور بیٹوں کے اچھے رشتے نہیں آتے جیسے وہ چاہتے ہیں، ان کی مرضی کے مطابق ان کو رشتہ نہیں مل رہا، یا اسباب معیشت بند ہو چکے ہیں، نصیب آپ کا بند ہو چکا ہے، ستاروں کی گردش ہے، گھر کے اندر نحوست ہے، پریشانیاں ہیں، اگر یہ تمام چیزوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو پھر آپ مطلقاً ان تمام پریشانیوں کے حل کے لیے صرف یا لطیفو کا ایک چلہ کر لیں۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ان تمام پریشانیوں کا حل اللہ تعالیٰ غیبی مدد کے ذریعے پورا فرما دیتا ہے۔ اور یا لطیفو اللہ تعالیٰ کی لطافت، اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ جیسے ہم صوفیاء کے پاس جاتے ہیں، ان سے ہم دعائیں کرواتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر آپ کا بھی ایک عزت اور مقام بن جائے، لوگ آپ سے محبت کریں، اور تسخیر خلق کے لیے، لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کرنے کے لیے، یا آپ کے کاروبار کے اندر آپ کے پاس گاہک نہیں آتے، دکانداری ہے، اور آپ چاہتے ہیں لوگ آپ کے پاس آئیں اور لوگ آپ سے محبت کریں، آپ سے خرید و فروخت کریں، تو پھر بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ الغرض دنیا کا جو بھی کام ہے، لیکن ہو جائز کام، ناجائز کام نہیں۔ آپ یہ نہ کہیں کہ ہم یا لطیفو پڑھیں اور ہم ڈکیٹی کریں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ چیزیں ملیں،
تو اس طرح غلط تصورات، میں نے ایک مثال دی ہے سمجھانے کے لیے، تو کسی غلط مقصد کے لیے اس عمل کو ہرگز اجازت نہیں ہوگی، نہ ہی کریے گا ورنہ نقصان بھی ہوگا۔ بیماریوں سے شفا کے لیے یہ یا لطیفو کا عمل تیر بہدف ہے۔ گھر کے اندر سے بیماریاں نہیں ختم ہوتی، پریشانیاں نہیں ختم ہوتی، کوئی بھی کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو اور وہ پریشانی ختم نہیں ہوتی، تو پھر آپ ضرور اس چلے کو ایک مرتبہ کر لیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں کسی دن بھی اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں، لیکن ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں کسی دن بھی شروع کر سکتے ہیں۔ اگر ماہ رمضان کے بعد آپ کو یہ ویڈیو ملتی ہے تو پھر آپ نے جمعرات یا جمعہ کے دن اس عمل کو شروع کرنا ہوگا۔ دونوں دنوں میں سے جو دن آپ کو اچھا لگے، جو بہتر لگے، جس میں آپ کے پاس وقت ہو، آپ اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں۔ لیکن ماہ صیام کے اندر، ماہ رمضان کے اندر آپ کسی وقت بھی اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں۔ اب جس دن آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے، رات کو شروع کر لیں یا فجر کی نماز کے بعد شروع کر لیں، یعنی کہ عشاء کے بعد بھی شروع کر سکتے ہیں، فجر کے بعد بھی شروع کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے تازہ وضو کرنا ہے۔ تازہ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل توبہ کے پڑھنے ہیں، توبہ کے 2 نفل پڑھنے ہیں، اور پہلی رکعت کے اندر بھی 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے، دوسری رکعت کے اندر بھی 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے، یعنی کہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اگر سورۃ اخلاص نہیں آتی تو پھر آپ کوئی بھی صورتیں دونوں نفلوں کے دونوں رکعتوں کے اندر پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ استغفار پڑھ لینا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے صبح سے ہی یا لطیفو کا اسی وقت سے ہی، مطلب آپ رات کو شروع کرتے ہیں تو آپ اسی وقت ہی 2 3 4 تسبیحیں جتنی آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں یا لطیفو کی پڑھیں، اور آپ ڈیلی کی بنیاد پر جتنا یا لطیفو پڑھ سکتے ہیں، کھلا ورد آپ نے کرنا ہے، کاؤنٹ نہیں کرنا۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ باوضو اس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں۔ آپ 1 گھنٹہ پڑھ لیں، 2 گھنٹے پڑھ لیں، سارا دن پڑھ لیں، 10,000 مرتبہ ایک دن میں پڑھ لیں، آپ نے 1.25 لاکھ اس کی تعداد کرنی ہے۔ وہ چاہے آپ 40 دن میں کر لیں، 20 دن میں کر لیں، 10 دن میں کر لیں، وہ آپ پر ہے، آپ کتنے دنوں میں کرتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے۔ آپ جب 1.25 لاکھ ہو جائے گا تو اس کے دوران آپ نے جب نفل پڑھنے ہیں تو اپنی حاجت کو ذہن میں رکھنا ہے، یا اپنی آپ کی بہت زیادہ ضروریات ہیں، بہت زیادہ مسائل ہیں، ان تمام مسائل کو ذہن میں رکھ کر آپ نے اس کا ورد شروع کرنا ہے۔ آپ ایک دن میں اس کو 10,000 بھی پڑھ سکتے ہیں، اور پڑھی جاتی ہے، 20,000 تک تو میں پڑھ لیتا ہوتا ہوں۔ تو اسی طرح آپ اس کو جتنے دنوں میں آسانی کے ساتھ پڑھ لیں، آپ اس کو ضرور پڑھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب آپ یہ مکمل کر لیں گے اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے اس کی روحانیت، 10-15 مرتبہ ہی اس کو پڑھیں گے، یا صرف اس کی ایک تسبیح ہی پڑھ کر جس مقصد کے لیے دعا کریں گے، جو ارادہ کریں گے، محبت کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی اسی وقت دعا کو قبول فرمائے گا۔ والسلام۔